السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے وضو کے 4 فرض بیان کر رہا ہوں، جن کا ادا کرنا وضو کے اندر لازم اور ضروری ہے۔ اگر ان کی ادائیگی نہیں ہوئی یا ادا ان کو کیا لیکن مکمل طریقے سے پورے طریقے سے ادا نہیں کیا، کسی طرح کی کوتاہی رہی، تو وہ وضو نہیں ہوگی، اس کو وضو نہیں مانا جائے گا۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے 4 فرض بیان کیے ہیں۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ مسجدوں کے اندر جاتے ہیں نمازیں ادا کرنے کے لیے اور کسی وجہ سے نماز کھڑی ہو گئی ہو، تو بہت جلدی انسان وضو کرتا ہے، اور ایک دم اس وجہ سے کہ کہیں میری رکعت نہ چھوٹ جائے، کہیں نماز نہ نکل جائے، ان تمام وجہوں سے انسان جلدی وضو کر لیتا ہے۔ بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ جلد بازی کرنے کی وجہ سے، جلدی وضو کرنے کی وجہ سے اعضائے وضو صحیح طرح نہیں دھل پائے ہیں، کسی طرح کی کوتاہی ان کے اندر رہ گئی ہے، اور یہ کوتاہی ایسی ہے جو وضو کو مکمل نہیں کرتی ہے، وضو کو پورا نہیں ہونے دیتی ہے۔ تو خیر، وضو کے 4 فرض ہیں، اس میں پہلا فرض ہے منہ کو دھونا۔ منہ دھونا ہے آپ کو پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے نیچے تک، اور دونوں کانوں کے درمیان جو یہ چہرے کا حصہ ہے، اس پورے چہرے کو دھونا ہے۔ اور یہ بات بھی ساتھ ساتھ یاد کر لی جائے کہ وضو کے اندر جن اعضاء کو دھویا جائے، ان اعضاء کو اس طرح دھونا ہے کہ بال برابر بھی اس کے اندر کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اگر کوئی جگہ سوکھی رہ جائے گی تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ تو وضو کا پہلا فرض ہے چہرے کو دھونا، منہ کو دھونا۔ اور وضو کا دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یعنی یہ جو کوہنی ہے ہماری، اس کوہنی کو بھی دھونا ہے، اور کوہنی کے نیچے کا جو حصہ ہے ان تمام کو ہمیں دھونا ہے۔ وضو کا تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ جو ہمارا سر ہے، اس کے چوتھائی حصے کا ہمیں مسح کرنا ہے، اور آخری اور چوتھا جو فرض ہے وضو کا، وہ دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مکمل اور صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔